جی شیخ صاحب، جی میں نے پورا کیسے حضور مناظرہ والا؟ سنا جی، ماشاء اللہ۔ اللہ آج تعالیٰ آپ دوسری کو سلامتی مرتبہ دے۔ آمین آمین آمین، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ گلہ بیٹھ گیا جی۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے اللہ میرے بھائی۔ یاری جی سر۔ اللہ یاری صاحب، آپ انسانی کمپیوٹر ہیں۔ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا ابھی نوکر ہوں۔ میں نے 5 گھنٹے کا آپ کا مناظرہ سنا ہے، جی سر۔ اور پھر آپ دوبارہ فوری میرے ساتھ بھی لائن پہ آ گئے ہیں، تو یہ ایک انسانی کو کمپیوٹر ہی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے استاد محترم۔ آپ اپنا تعارف تو کیجئے ذرا۔ اب میں دوسری مرتبہ آج آپ کے ساتھ لائن پہ، ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے نا، جی سر۔ کیونکہ آپ سے پوری دنیا کے اندر لوگ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی سر۔ آپ جس کے ساتھ مناظرہ کریں نا، ہوں آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، شاید اس وقت اور بھائی بھی سنتے ہوں، آپ نا 1 گھنٹے کا مناظرہ کیا کریں۔ کافی ہوں لوگوں کی دلی خواہش ہوتی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ ایک صحیح گھنٹہ مناظرہ اگر ہو جائے تو لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ صحیح تو فرما۔ کیونکہ اب کئی ایسے میرے دوست ہوں گے جو اس وقت نشست چھوڑ کے آرام کرنے کے لیے چلے گئے ہوں گے۔ میں نے بھی 2 مرتبہ اس بات کو سوچا کہ میں بھی نشست چھوڑ کے آرام کروں۔ ہوں تو میری تو آئندہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کسی مفتی اور عالم دین کے ساتھ اگر آپ مناظرہ کسی موضوع پہ بھی کرنا چاہیں تو آپ ٹھیک، جو 1 گھنٹے کا ٹائم مناظرے کا رکھیں، یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے۔ انشاءاللہ 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 اب انشاءاللہ۔ میں تھوڑا سا آپ اپنا تعارف تو انشاءاللہ تو کریں۔ اور دوستوں کو بھی خلیل موقع صاحب ملے۔ کہاں سے آپ میں سرگودا تشریف سے لائے؟ ہوں، جی سر۔ میں سرگودا سے ہوں، پنجاب پاکستان سے۔ جی سر۔ رانا منیر احمد، پہلے بھی میری ایک آپ سے مرتبہ بات ہوئی تھی، اچھا اچھا۔ تو اس میں تھوڑی سی طلب کلامی زیادہ ہو گئی تھی، جس لیے آپ نے مجھے وہ لائن پہ کر دیا تھا اور میں بھی تھوڑا سا جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک تو اچھا آپ سے اچھا۔ یہ میری ریکویسٹ ہوگی، جو ہمارے جی۔ شیخین ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جن ہوں کا ہم ادب احترام کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی ان کا نا جی ادب چلیں، احترام سے اگر بات کریں گے تو بات تلخی والی طرف نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی میں جی۔ نے نا جی کچھ سوال کرنے ہیں آپ سے۔ ایک پہلا سوال تو آپ سن رہے ہیں نا جی؟ اللہ یار جی سر جی سر جی سر جی سر سن رہا ہوں۔ اچھا، سن ایک تو میں نے آپ کا ایک کلپس دیکھا تھا، جس پہ میں اگر آپ کے پاس ہوتا شاید میں آپ کا آ کر ماتھا چومتا۔ ایک مرزئی کے ساتھ آپ کا ایک مناظرہ میں نے دیکھا، جس پہ آپ نے ان کو لعنت بھی بھیجی اور کافر بھی کہا، مرزا ہوں غلام احمد قادیانی کو۔ میں جی وہ سر۔ کلپ سن کے، حقیقت بات ہے کہ میں آپ کے پاس ہوتا شاید میں آپ ہوں کا ماتھا چومتا اس بات کے اللہ آپ اوپر کو سلامتی دے۔ کہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں کتاب کا حوالہ دوں گا، اس کا میں لازمی آپ سے جواب دوں گا، کیونکہ میں نے ابھی بھی آپ کا وہ کلپ سارے سنے ہیں اور کافی مرتبہ میں نے آپ کا نیٹ کور بھی کلپ سنے۔ آپ اظہار محبت کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ جی سر۔ ایک میں نے کتاب سے حوالہ پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ جب امام مہدی جب ان کا ظہور ہوگا اور جب یہ کہا گیا کہ وہ بالکل جسم کے ننگے ہوں گے، ان کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پہ وہ جائیں گے اور ان کے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلے جو بیعت کریں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے متعلق میں آپ سے جواب ضرور لوں گا۔ اس کے متعلق آپ مجھے ضرور جواب دیں۔ جی اس کا جواب یہ ہے، آپ سن لیں، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ ایک غلط ترجمہ ہے، ایک حدیث ہے جو پاکستان میں مشہور ہوا ہے۔ کسی نے غلط ترجمہ کیا ہے ایک حدیث کا، اور وہ حدیث اس طرح کہ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ برہنہ ہوں گے، برہنہ بدن ہوں گے۔ وہ حدیث اردو ترجمے حق الیقین کے اردو ترجمے میں ہے۔ اردو ترجمہ مترجم سید بشارت حسین صاحب ہیں، اس میں صفحہ نمبر 18 میں حدیث اس طرح ہے۔ اور شیخ توسی اور نعمانی سے یہ یاد رکھیں کہ ہم اصل مصادر دکھائیں گے آپ کو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت حجت علیہ السلام کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت برہنہ بدن قرص آفتاب کے سامنے
ظاہر ہوں گے اور منادی نے ادا دے گا یا امیر المومنین علیہ السلام واپس آئیں تاکہ ظالموں کو ہلاک کریں. تو یہ غلط ترجمہ ہے. فارسی میں اس طرح ہے، فارسی کی عبارت اس طرح، اصل حق الیقین فارسی میں ہے، لیکن وہ فارسی اس مجلسی نے عربی کتابوں سے لی، لیکن فارسی کی عبارت پہلے دکھا دیتے ہیں، کیونکہ جس نے اس کو فارسی میں اردو میں ترجمہ کیا اس نے عربی سے ترجمہ نہیں کیا، فارسی سے ترجمہ کیا. حق الیقین علامہ مجلسی صاحب کی کتاب ہے، اس میں حدیث یہ ہے، وشیخ توسی صفحہ نمبر 554 والنعمانی از حضرت امام رضا علیہ السلام روایت کردند که از علامات ظهور حضرت قائم آن است که بدن برهنه در پیش آفتاب قرص آفتاب ظاهر خواهد شد. امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی علائم میں سے ایک یہ ہے کہ ایک برہنہ بدن آسمان کے سامنے ظاہر ہوگا. آسمان قرص آفتاب سورج جو ہے اس کے سامنے آسمان میں ظاہر ہوگا. یہ نہیں کہ امام حجت علیہ السلام ہوں گے، کوئی برہنہ بدن ظاہر ہوگا. لیکن یہ بھی ترجمہ غلط ہے. اب اس کو ترجمہ کہاں سے آیا یہ مجھے نہیں معلوم. یہ مجلسی کا اپنا ترجمہ ہے یا مجلسی نے صحیح ترجمہ کیا پر دوسروں نے غلط اس کو عبارت دی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو نصاب سے خرابی ہو گئی ہے. لیکن مجلسی کے عبارت میں نہیں ہے کہ امام عصر علیہ السلام برہنہ ظاہر ہوں گے، ایک برہنہ بدن ظاہر ہوگا. لیکن اصل اس کا جو اردو عربی میں ہے اس طرح ہے. کتاب الغیبہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب الغیبہ ہے، اس طرح ہے. اس میں حدیث نمبر ہے، یہ لمبی حدیث ہے 431، یہ حدیث لمبی ہے. اس میں عبارت یہ والصوت الثالث وفي رواية الحميري والصوت الثالث بدن يرى في قرن الشمس يقول بلی کہ حمیری نے روایت کی ہے کہ قرص شمس میں سورج جو ہے اس میں ایک بدن عربی زبان میں اس کو بھی بولتے ہیں، وہ اپنے اونٹ کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اونٹ نظر آئے گا یا بدن انسان کی بدن بھی ہو سکتا ہے. انسان کی بدن کے لیے زیادہ تر بدن استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں. یہ فارسی اردو میں بدن ہوتا ہے انسانی جسم کے لیے، عربی زبان میں جثہ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال سورج میں ایک بدن نظر آئے گا، اونٹ نظر آئے گا یا کسی کا جسم ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن یہ نہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہوں گے. اور یہ اس میں یہ بھی نہیں کہ برہنہ ہوگا، برہنگی کا لفظ بھی نہیں ہے. ایک بدن نظر آئے گا نا، برہنگی کا لفظ نہیں ہے. جو فارسی میں برہنگی کا لفظ بھی ہے، اردو میں تو اس نے بالکل کیا دیا، اس کو نسبت دی امام عصر علیہ السلام سے. ٹھیک ہے. اور کتاب النعمانی میں یہ غیبت نعمانی ہے، اس میں ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 180 ہے، حدیث نمبر 28 ہے. اس میں اس طرح ہے، فقلت بأبي وأمي أنت وما ذاك النداء 3 أصواب في رجب ألا لعنة الله على الظالمين، والثاني أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين، والثالث يرون يدا بارزا مع قرن الشمس ينادي. يدا بارزا نعمانی کے ہے جو ایک ہاتھ کھلا ہوا ہاتھ اور بارز یعنی کھینچا ہوا اوپر بلند دست بلند ہاتھ نظر آئے گا، سورج کے قرص کے ساتھ نظر آئے گا. وہ ندا آئے گا الا ان اللہ قد بعث فلانا علی ہلاک الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فلانے کو یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو ظالمین کے ہلاک کے لیے مبعوث فرمایا. تو حدیث یہ ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ اچھا، اب یہ ہے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیعت کریں گے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے نا، دوبارہ تشریف لائیں گے. وہ بیعت کریں گے، وہ طاعت کی بیعت نہیں ہوگی، وہ نصرت کی بیعت ہوگی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عصر علیہ السلام سے افضل ہیں. تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ امام عصر علیہ السلام کی بیعت کریں گے. بیعت یعنی کیا بولتے ہیں؟ وعدے کو بولتے ہیں. میں آپ سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس چیز کی بیعت کر رہے ہیں. تو یہ حضرت ہمارا شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام زمانہ علیہ السلام کی جو ہے اطاعت کرنے کی بیعت کریں گے. نہیں، ان کی نصرت، ان کی تائید، ان کے لیے دعا کرنے کی یہ بیعت کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ اعجاز ہوگا قبر شریف سے ان کے ساتھ بات کریں گے، یا مثلا قبر شریف سے باہر نکلیں گے، جو بھی ہوگا جس طرح بیعت ہوگا ان کے ساتھ بیعت ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ. خلیل صاحب سمجھ آئیے باتیں میری؟ یہ ڈسکنیکٹ ہے میں جی. بس وہی جو سوال میرا تھا کہ ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین، ان کی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کریں گے وہ امام مہدی ہوں گے. اس کا آپ بتا رہے جواب دے رہے تھے
کہ یہ اردو میں ترجمہ غلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ کر بھی گیا ہے، غلط فہمی میں ہو بھی گیا ہے، اگر جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں امام نہیں مہدی جب دیکھیں غار سے آئیں گے. جی، وہ غار تھوڑی سی میں میری نہیں ہے. بات سن لے، تھوڑی سی جی جی عرض ہے. گزارش ہے آپ سے، جی گزارش جی بات عرض ہے. کریں. اللہ آپ کو اللہ آپ کو تو عرض یہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو اگر کہ امام مہدی غار سے آئیں گے اور ننگی حالت میں ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سب سے پہلے جو بیعت کریں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، نعوذ باللہ. اگر جس کا یہ عقیدہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا کوئی نہیں ہے، اس کا یہ صرف کسی کا جواب دے عقیدہ دیں نہیں بس. ہے جی. آپ دیکھیں، اب یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غار سے آئیں گے، دیکھیں یہ کفار جو ہوتے ہیں، کفار قریش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے کہ غار میں گئے. اب آپ بھی تانے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے نبی کو غار میں نبوت ملی ہے، اور وہ غار میں مکے سے چھپ کے گئے تھے، غار ثور میں ہجرت کے وقت چھپ گئے تھے نا. یہ غار میں جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے. اس کو وہی عیب سمجھتا ہے جو خود مرتد ہو، جو خود کافر ہو. اور پھر شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام غار میں ہیں یا غار سے وہ نکلیں گے. وہ دنیا کے بہترین مقامات پر ہیں، لوگ ان کو نہیں پہچانتے، الگ بات ہے. اور وہ کعبہ شریف میں ظہور فرمائیں گے. اور شیعوں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ننگے ظاہر ہوں گے. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ مبارک ہے اور ان کا سلاح ہے، ان کا تلوار ہے، اسی کے ساتھ وہ ظہور فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیعت کریں گے، میں نے توجہ دی کہ یہ بیعت نصرت کی بیعت ہے، تائید اور دعا کرنے کی بیعت ہے، اطاعت کرنے کی بیعت نہیں ہے. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ السلام سے افضل ہیں. امام مہدی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، پیروکار ہیں، نہ کہ بالعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ہو. تو یہ آپ ایک پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں پلیز. جھوٹ بولنا بہت ہو آپ کی عمر جتنی ہوگی نا، اس عمر میں سب کے سامنے شیعوں کے خلاف جھوٹ بولنا یہ آپ کے لیے عیب ہے. نہیں، میں تو بڑے ادب و احترام سے آپ سے بات کر یہ کوئی چاہتا ہوں. ادب نہیں ہے بھائی، یہ کوئی میں یہ ادب نہیں نہیں ہے کہہ کہ رہا. شیعوں پہ آپ نہیں الزام نہیں لگائیں نا کہ شیعہ کہتے ہیں وہ غار سے نکل آئیں گے، ننگے نکل آئیں گے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شیعہ بنائیں گے نا. یہ اس طرح نہیں ہے کسی کا عقیدہ. زیب نہیں دیتا بھائی آپ کو. نہیں، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا جی، ہوں. میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ ہے. اگر جس شخص کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے کہ اور مسلمان کسی ہے، کا عقیدہ سمپل سا نہیں ہے جواب. بھائی. جو عقیدہ وہ ہے نا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام کہا ہے، ان کو امام نہ ہو، ان کی بات کرو نا. جس کا کوئی وجود ہی نہیں اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ کافر تو وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں وہ عرش چلو پہ بیٹھا ہے، عرش کی آواز نکل رہی ہے، اتنا موٹا ہے کہ اس کی عرش کی آواز نکل آتی ہے. ان کی بات کرو نا.